اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے نہ صرف ہمیں خلق کیا بلکہ ولایت علی جیسے انمول نگینے کے ساتھ منسلک فرمایا، ہماری قیمتوں میں بھی اضافہ فرمایا۔ درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کی بارگاہ میں کہ جن کی محبت، مودت، ولایت اور جن کا نام لیے بغیر کوئی عبادت تو کیا سانس لینا بھی حرام ہے۔ شہزادی کونین کی عزت و عظمت پر درود و سلام پڑھتے ہوئے میں آج حاضر ہوا ہوں سامعین کی خدمت میں۔ ڈاکٹر سلمان جعفری صاحب بہت ہمارے مقبول شاعر ہیں مولا کے، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان کا حکم تھا، مجھے آنا پڑا ہندوستان سے، ہمارے بہت پیارے دوست پپو خان صاحب، ان کا کہنا تھا، حکم تھا، اور تعمیل حکم کے کرتے ہوئے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بسلسلہ مولا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور شوال کے جو مصائب ہیں اور جو پرسداری کے حوالے سے دعا گو ہوں مولا جن کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ڈاکٹر سلمان جعفری صاحب بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور ذکر کی خدمت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ مولا ان کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو جہاں بھی جو بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں، جس حال میں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا اس وقت مبتلا ہے اس وبا کی، اس بیماری کی جس میں ہو چکے ہیں ہم مبتلا۔ مولا ہم سب کو، تمام مومنین کو اس سے بیماری سے، اس وبا سے محفوظ رکھیں، اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو، اور جہاں بھی مولائیت ہے، جہاں بھی ذکر ولایت ہو رہا ہے، پرچار ہو رہا ہے میرے مولا کی ولایت کا، مولا ان سب تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور جہاں بھی علی علی کرنے والے ہیں، حسین حسین کرنے والے ہیں، ماتمی ہیں، ہر اس گھر کو آباد رکھے مولا جہاں بھی کوئی ماتمی رہتا ہے۔ یہ سرحدیں ہیں دنیاوی، لیکن جہاں پر یا علی مدد کا رشتہ آ جاتا ہے، علی ولی اللہ کا کلمہ آ جاتا ہے، وہاں پر یہ سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو صرف رشتہ ہے ولایت کا جو سب سے دنیا میں مضبوط ہے۔ تو اسی رشتے کا پاس رکھتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کچھ احکامات ہیں مجھے جو حکم کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حتی الامکان کوشش رہے میری کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، جتنے بھی احکامات مجھے دیے گئے ہیں میں خدمت میں حاضر کر سکوں۔ لیکن اگر کچھ آواز کی شکستہ ہونے کی وجہ سے کچھ احکامات ادھورے رہ جائیں تو انشاءاللہ پھر جب ملاقات ہوگی کہیں پر تو پھر انشاءاللہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ مجھے کچھ احکامات ہیں، حکم ہیں ڈاکٹر سلمان جعفری صاحب کی طرف سے اور کچھ اور احباب کی طرف سے، تو میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک نعت سے چند مصرے نعت کے حاضر کرنے لگا ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ جہاں بھی آپ حضرات سن رہے ہیں، سب مل کے میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری یا علی یا علی زندہ باد۔ اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں چند مصرے، چند اشعار نعت کے آغاز کرنے لگا ہوں اس سے، اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ احکامات کی، حکم کی تعمیل ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو الامکان کوشش رہے گی میری، وہ آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا علی یا
یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس اور کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد یا محمد. اور شعر حاضر خدمت ہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا کہ اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد یا محمد. اور آپ سب کو شعر میں اور عبادت میں شامل کرتے ہوئے میں شعر پڑھنے لگا ہوں کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں کہ مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہے زمین پر اتنے کہ بس یا محمد یا محمد. شعر حاضر ہے کہ میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول تو رحمتوں کی ایسی گھٹا چھائی
کہ بس یا محمد یا محمد. اور کیونکہ فرمان ہے جناب رسول خدا کا کہ اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب السلام سے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو ذکر بخشو، زینت بخشو ذکر سے، میرے بھائی علی کے ذکر سے. تو عبادت ہے، کیونکہ مولا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو میں شعر حاضر کرنے لگا ہوں. یا محمد اور کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار، کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار، تو شے پر جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس یا محمد یا محمد یا محمد یا علی. اب ذکر ہو گیا جناب رسول خدا کا، آغاز ہو گیا نعت سے. تو حکم کیونکہ ہے جناب سلمان جعفری صاحب کا، ڈاکٹر سلمان صاحب کا، کہ یہ منقبت لکھی ہوئی بھی ان کی ہے، اور ذکر مولا ہے. اور یہ وجہ بھی ہے ہمارے ڈاکٹر سلمان جعفری صاحب سے ملاقات کی. تو یہی مصرے ہماری گفتگو کا محور ہیں، جو ہمیں ملانے والے ہیں، سبب ہیں ہمارے ملنے کا. تو یہ کیونکہ میں زیادہ تر جہاں پر بھی پڑھتا ہوں تو میں یہ پڑھتا رہتا ہوں مصرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، دو قافلے چل پڑے ہیں، جو ایک ذکر کرنے والے ہیں، مولا کے فضائل بیان کرنے والے ہیں. مولا کائنات کے فضائل تو بیان نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ کرے گا یا جناب رسول خدا کریں گے تو بیان ہوں گے. فضائل بیان کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری وقت ہی نہیں ہے، اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کریں. لیکن یہ مصرے جو ہیں، یہ کیونکہ ایک قافلہ ہے جو امیر المومنین کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے اور لکھتا ہے، اور شان جناب امیر المومنین بیان کرتا ہے. اور ایک قافلہ وہ چل رہا ہے جو فضائل پڑھنے والوں پر، ولایت بیان کرنے والوں پر، ولایت کا پرچار کرنے والوں پر، ولایت کا ہر عبادت میں اقرار کرنے والوں پر اور اعلان کرنے والوں پر جو تنقید کا نشانہ جو بناتے ہیں، وہ بھی ایک قافلہ ساتھ چل رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سلمان کو پتہ چل جاتا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر سلمان کو پتہ چل جائے، ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، سلمان کس درجہ معرفت پر فائز ہے، تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے. تو یہ محور ہے عقائد کا. تو مولا ان کو بھی توفیقات دیں جو تنقید کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں امیر المومنین، اپنی جناب میں سے علم عطا فرمائے. ان کے جو علم کے در پر آ جائیں، بس وہ دعا ہے کہ مولا ان کو روز محشر سے پہلے، جب تک ولایت کا ہم سے سوال ہونا ہے اس وقت سے پہلے، مولا ان کو ہمارے قافلے میں شامل کر دیں. بس سلامت رہیں مولا کائنات کا ذکر کرنے والے. اور یہ جو منقبت میں پڑھنے لگا ہوں،
تو کیونکہ بہت سارے فتوے بھی آئے اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، تو مولا کا ذکر ہے، ہم تو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مولا کے فضائل بھی بیان کرتے رہیں گے. تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہ چند مصرے منقبت کے زندہ باد پپو. ہاں جی، آپ سلامت رہیں، جیتے رہیں، مولا آپ کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمایا. بہت خوبصورت آپ کام انجام دے رہے ہیں، ذکر کی خدمت کر رہے ہیں مولا کے. مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی نسلوں میں یہ ذکر کی تاثیر سلامت رہے اور چلتی رہے، آپ کی نسلیں مولا کا ذکر کریں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدر کے فضائل کی، حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں. ایک دیکھیں کہ یہ منقبت کے بعد لقب ملا ہے انہیں، ڈاکٹر صاحب کو، سید الشعراء ڈاکٹر سلمان رضا جعفری صاحب. مولا آپ کو سلامت رکھیں، زندہ باد، آپ اسی طرح ذکر کرتے رہیں. مولا کا ذکر کرنے کا حق بھی یہی ہے. حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن حتی الامکان حق ادا کرنا ہماری کوشش رہنی چاہیے. زندہ رہیں آپ، سلامت رہیں ہمیشہ. حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں. حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں، اور نادان ہے توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں. نعرہ حیدری، جہاں جہاں بھی ہیں یا علی کہہ دیا کریں، نعرہ حیدری. یہ مصرے مولا سلامت رکھیں آپ کو. ہر بار جب بھی، ہر مرتبہ جب بھی پڑھے جاتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں، اور نادان ہے توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں. حیدر کے فضائل. شعر حاضر خدمت ہے کہ جن لوگوں نے رد کی تھی سند بنت نبی کی، خدا لعنت کرے ان پر جو جناب سیدہ کی، جنہوں نے سند نہیں مانی اور جنہوں نے جناب سیدہ کو ناراض کیا. اور خدا لعنت کرے اس حکومت پر، سعودی حکومت پر، جنہوں نے 8 شوال گزری ابھی تو تبرہ کرتے چلیں کہ جو لعنت کریں ان پر جنہوں نے جنت البقیع کو شہید کیا. اور مولا نست و نابود فرمائے آل محمد کے دشمنوں کو. کہ جن لوگوں نے رد کی تھی سند بنت نبی کی، وہ آج فضائل کی سند ڈھونڈ رہے ہیں. ایک لفظ میں تبدیل کرنے لگا ہوں، آپ نے لطف لینا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی لطف لینا ہے اس لفظ کا. میں اسی مصرے میں ایک لفظ بدل کے پڑھوں گا، آپ نے اس کو لطف لینا ہے. کہ جن لوگوں
گن رد کی تھی سند بنت نبی کی، وہ آج غلامی کی سند ڈھونڈ رہے ہیں، حیدر کے فضائل. یہ میرے عقیدے کا شعر ہے. جو حد ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں نہ دے، علی سے ہے یہ ممکن، یہ یاد رکھیں نہ دے، علی سے ہے یہ ممکن. وہ لوگ جو اللہ کی مدد ڈھونڈ رہے ہیں، حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ اور حیدر کی ولایت کا جو انکار ہے کرتے، سن لیں کہ حیدر کی ولایت کا جو انکار ہے کرتے، مہدی کی وہ تلوار کی زد ڈھونڈ، مہدی کی وہ تلوار کی زد ڈھونڈ رہے ہیں، حیدر کے فضائل. شعر تو سبھی اس منقبت کے باکمال ہیں، لیکن یہ میرے دل میں جو رہتا ہے یہ وہ شعر ہے. مہدی کی وہ تلوار کی زد ڈھونڈ رہے ہیں اور شک کرتے ہیں سن کر جو کمال شہ مردان، بس نار جہنم کو وہ بد ڈھونڈ رہے ہیں، حیدر کے فضائل. ڈاکٹر صاحب آپ کا بالکل جو آپ کو نام دیا گیا ہے مولا کی جانب سے ہی دیا گیا ہے، بالکل بہترین ہے. آپ کی منقبت، آپ کی اشعار اور آپ کے حسن عقیدہ اور آپ کے الفاظ کے بالکل شایان شان آپ کا نام بھی دیا گیا ہے. آپ کو سید الشعراء ڈاکٹر سلمان رضا جعفری صاحب، تو آپ اس نام کا حق رکھتے ہیں. اس منقبت کو پڑھنے کے بعد یہ دل میں بات آتی ہے کہ آپ اس نام کا حق رکھتے ہیں. زندہ باد، آپ جیتے رہیں، آپ کی نسلیں سلامت رہیں اور ذکر آل محمد آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور آپ سلامت رہیں، کامیاب ہو جائیں. آپ کے
نسلیں کامیاب رہے ہیں ذکر آل محمد میں. بس بس نار جہنم کو وہ بد ڈھونڈ رہے ہیں. زندہ باد. کہ لعنت لعنت کے سوا کچھ بھی ملے گا نہ انہیں تو. لعنت کے سوا کچھ بھی ملے گا نہ انہیں تو. ارے اقرار ولایت کی جو رد ڈھونڈ رہے ہیں. حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں. اقرار ولایت کی جو رد ڈھونڈ رہے ہیں. اور مقطع کا شعر ہے. ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیے گا. اور جتنے بھی مومنین سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں ذکر مولا کر رہے ہیں, مولا آپ کو اس کا عظیم اجر عطا فرمائے. کہ سلمان سلمان وہ ناکام ہی لوٹیں گے ابد تک. کہ سلمان وہ ناکام ہی لوٹیں گے ابد تک. جو چھوڑ کے حیدر کو عہد ڈھونڈے ہیں. جو چھوڑ کے حیدر کو عہد ڈھونڈ رہے ہیں. حیدر کے فضائل. اللہم محمد. جو سلمان وہ ناکام ہی لوٹیں گے ابد تک, جو چھوڑ کے حیدر کو عہد ڈھونڈ رہے ہیں. زندہ باد. کیا بات ہے مولا, سلامت رکھیں. یہ پڑھنی اتنی مشکل ہے تو ڈاکٹر صاحب لکھنا تو بہت ہی مشکل ہوگا اس کا. حکم تو ہے مجھے, ذکر ہو گیا رسول اللہ کا, ذکر ہو گیا مولا متقیان کا, امیر المومنین کا. تو حکم مجھے ہوا ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں چند مصرے, اور پھر کیونکہ وقت بھی بس مختصر ہے تو اس کو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وقت میں میں نے اپنی نوکری کو مکمل کرنا ہے. اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ اچھے حسن ذوق سے سن رہے ہیں, تو وقت کی دامن میں رہتے ہوئے, اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں نے جو ہے وہ اپنی نوکری کو, حاضری کو مکمل کرنا ہے آل محمد کی بارگاہ میں. اور آپ سب بھی میرے ساتھ شامل ہیں, تو جو سن رہے ہیں اور جو ذکر آل محمد میں خوش ہوتے ہیں مولا ان کو عظیم اجر عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ. حکم ہوا ہے مجھے جناب سیدہ کی بارگاہ میں چند مصرے حاضر کرنے کے لیے. تو میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ سب جو کچھ میں جتنا بھی پڑھ رہا ہوں یہ احکامات ہیں جو مومنین کی طرف سے دیے گئے ہیں. انشاءاللہ میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ میں اپنے وقت کے اندر جو ہے وہ اپنی نوکری کو مکمل کر سکوں. تو میں یہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضری دینے لگا ہوں, کیونکہ ذکر ہوا ہے رسول اللہ کا, پھر مولا کائنات کا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو
ذکر جناب سیدہ سے پہلے یہ لازم تھا کہ میں مولا کی اجازت لیتا، مولا کی بارگاہ میں حاضری ہوتی. تو درود پڑھیں، آپ جہاں پر بھی ہیں درود پڑھیں میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شعر حاضر کرتا ہوں میں. فاطمہ 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 یا علی. فاطمہ فاطمہ مصرع حاضر کرنے لگا ہوں. ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیے گا. کہ ہے یہی سب سے بڑا، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا. سفر کرنا ہے میرے ساتھ. کہ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا. کہ باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا. ام ابیہا زہرا اپنے باپ کی بھی ماں ہے. جناب رسول خدا فرماتے جناب سیدہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو کون فرما رہا ہے؟ جو سردار الانبیاء ہے. کہ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا. کہ باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا. کہ کل ایمان نے پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز. کہ کل ایمان نے پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز. تو کیوں نہ پھر تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ زغرا. ہاں لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. علی مولا. ہاں لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. شعر حاضر کر رہا ہوں قبلہ. کہ انبیاء کے ہے مشکل کشا مرتضیٰ. انبیاء کے ہے مشکل کشا
مرتضیٰ مرتضیٰ کی ہے مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور یہ میرے عقیدے کا شعر ہے. دعا ہے جناب حضرت میر تکلم صاحب کے لیے، مولا ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، آفات سے محفوظ رکھیں. جو انہوں نے منقبت جو ذکر وہ کر رہے ہیں، مولا ان کو مزید ان کی قلم میں تاثیر عطا فرمائے. ہاں لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور یہ نہ ہوتی یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں. یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں. کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ. ہاں لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. ہاں لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے. قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے. حق سے پوچھا جو تیرا پتہ فاطمہ. ہاں لیلۃ القدر کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب جلدی سے میں اپنے وقت میں ایک منقبت اور ہے، حکم جو اس کی بھی تعمیل ہو جائے، تاکہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میں کو ڈھونڈ لوں کہاں پر لکھی ہے. کلام میں نے اور پڑھنا تھا ایک، لیکن یہ مجھے حکم ہوا ہے جو تو میں اس پر ہی اختتام ہے انشاءاللہ. کچھ مصرے مصائب کی، تاکہ حاضری نوکری مکمل ہو جائے، اور پھر اجازت. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نجات لے جاؤ. جو کربلا کے ظاہر ہیں
ان کی نظریے شعر، اور جو کربلا جانا چاہتے ہیں وہ مولا دعا ہے کہ اس سال جلد از جلد جو ہے وہ کم از کم عاشور سے پہلے پابندی کھل جائے، فلائٹس کھل جائیں تاکہ کربلا جا سکیں ہم پرسہ دینے کے لیے مولا کو. نجات لے جاؤ اور یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجزے نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے کہ کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ جی ہیں. نجات لے جاؤ. ایک حلقہ لگاتے ہیں ہم، جو آئمہ کی سنت ہے، ماتمی حلقہ ہم لگاتے ہیں جہاں پر بھی ماتم ہونا ہوتا ہے، کربلا میں بھی، پاکستان میں، ہندوستان، جہاں جہاں ماتم ہو رہا ہے دنیا کے ہر کونے میں حلقہ لگاتے ہیں. یہ سنت ہے آئمہ کی. ایک حلقہ یہاں پر لگتا ہے، ایک وہاں پر لگے گا. جب ولایت کا، علی ولی اللہ کا، اقرار ولایت کا سوال پوچھا جائے گا تو وہاں پر بھی ایک حلقہ ہوگا. نجات لے جاؤ اور کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں کہ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں کہ ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. شعر پھر ماتمیوں کی نظر. نجات لے جاؤ کہ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے کہ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتے ہیں کہ بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. آخری شعر. نجات لے جاؤ کہ خدا
خدا اتارنے والا ہے صدقہ حیدر کا. خدا اتارنے والا ہے صدقہ حیدر کا. اس شعر کو پلٹ کے پڑھیں گے اور پھر مصرع ثانی کا آپ نے لطف لینا ہے. خدا اتارنے والا ہے کہ خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا کہ علی اتار والے ہیں مہدی کا. کہ علی اتارنے والے ہیں صدقہ مہدی کا. اور رسولوں آؤ نئے معجزات لے جاؤ کہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. نجات لے جاؤ. پرسہ دینا ہے آل محمد کے در پہ. آل محمد کے در پہ اس در کا پرسہ دینا ہے جسے رسول کے جانے کے بعد مسلمانوں نے 40 دن بھی سلامت نہیں رہنے دیا. خدا لعنت کرے کنفذ ملعون پر جس نے پہلا تازیانہ تاریخ میں جناب سیدہ کے ہاتھ پر مارا. وہ کیا مصیبت آ گئی تھی جناب سیدہ پر, کیسے مصائب آ گئے تھے کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ زہرا پر وہ مصائب آئے ہیں کہ اگر دن پر پڑھتے تو وہ سیاہ راحتوں میں تبدیل ہو جاتے. بابا آپ کی زہرا پر وہ مصائب آئے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر پڑھتے تو وہ بکھر کر ٹوٹ کر بکھر جاتے. اجرکم اللہ. 8 شوال گزرا ہے, ابھی مسلمانوں نے شہزادی کے در کو بھی جلایا اور جنت البقیع میں آقا زادی کے مزار کو بھی نہ رہنے دیا. خدا غارت کرے اس دور کے مسلمانوں کو بھی اور اس دور کے لوگوں کو بھی جنہوں نے جناب سیدہ کا روضہ شہید کیا. علی مولا. مصائب کا کلام میں پڑھنے لگا ہوں. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھرے مدینے میں ہائے غم بٹانے کوئی نہیں آیا. اور در جلانے تو کلمہ گو آئے, در جلانے تو
کلمہ گو آئے، حیدر بجھانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا۔ تاریخ میں 2 شہزادیاں ملتی ہیں، ایک آقا دادی جس کو مسلمانوں نے مدینے میں جس کا پہلو زخمی کیا، اور ایک آقا دادی جو شام میں آج بھی پھٹے کرتے میں سو رہی ہے۔ در بجھانے کوئی نہیں آیا، اور خود ہی چننے لگی نبی زادی، بکھری تحریر اپنے بابا کی، چننے لگی نبی زادی، بکھری تحریر اپنے بابا کی، رے مصطفیٰ کی سند کے ٹکڑوں کو جب اٹھانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، اور کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا مدینہ تھا وہ محمد کا، کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا مدینہ تھا وہ محمد کا، اور لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے، لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے، تازیانے کوئی نہیں آیا، تازیانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، در جلانے تو کلمہ گو آئے، در بجھانے کوئی نہیں آیا، اور 8 شوال کو ہوئی اکبر، پھر شہادت نبی کی بیٹی کی، 8 شوال کو ہوئی اکبر، پھر شہادت نبی کی بیٹی کی، اور گر رہا تھا مزار بی بی کا، گر رہا تھا مزار بی بی کا، اور بچانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے
کوئی نہیں آیا. مصائب کے چند مصرے سنیے اس آقا زادی کے کہ جس کے بارے میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کوفہ اور شام کی گلیوں میں مسلسل تبدیل ہوتا رہا ہے. آئیے پرسا دیجیے آقا زادی، شام والی آقا زادی کو. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ارے قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو اور عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا.